میسیجز سے شروع کیا. جب میں ریفرنس کو تلاوت کر رہا تھا تو اس ریفرنس میں تھا کہ خدا نے ساری چیزوں کو بنایا, جانوروں کو بنایا, پرندوں کو بنایا اور ان کو آدم کے پاس لایا تاکہ وہ ان کے نام رکھیں. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کیا خدا ان کے نام نہیں رکھ سکتا تھا؟ آدم کے پاس کیوں لایا کہ آدم ہی ان کے نام رکھے؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ خدا آدم کو کسی خاص برکت کا, کسی خاص حصے کا احساس دلانا چاہتا تھا. جب آدم کے پاس بکریوں کا جوڑا لایا, پھر آدم کے پاس کبوتروں کا جوڑا لایا, پھر آدم کے پاس ہرن کا جوڑا لایا, اور آدم نے دیکھا جو چیز خدا میرے پاس لاتا ہے وہ کتنی ہے؟ وہ 2 ہے. ہر ایک چیز کا آدم نے جوڑا دیکھا, اور جب ان کے نام رکھے, جب جوڑا دیکھا, تو پھر آدم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اکیلا کیوں ہوں. شاید اس کے بعد اس کا اکیلا پن, اس کی تنہائی اور زیادہ تکلیف دہ ہو گئی, اور زیادہ اس کو اس بات کا احساس ہو میں کیوں اکیلا. خداوند اسے اس خاص حصے کی اہمیت کے متعلق, اس خاص حصے کی خصوصیات کے متعلق ایک تجربہ دے رہا ہے, ایک ایکسپیرینس دے رہا ہے, تاکہ جب خداوند آدم کو مکمل کرے تو اسے ہمیشہ یاد رہے کہ یہ حصہ اس کے لیے کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے. شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر کتنا ضروری ہے. اور ایک اور بات اس کے بعد میں تلاوت کروں کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ جب خدا نے آدم کو بنایا اور پھر جب خداوند نے ہوا کو بنایا, خدا نے آدم کو گہری نیند سلا دیا, اور سلانے کے بعد اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی. میں سوچتا ہوں کہ اگر خداوند آدم کو سلاتا نہ تو کیا آدم نے پسلی نہیں سے کٹن دے دی؟ انہیں کہنا سی نہیں پڑا میں نہیں دینی پسلی. کیا ایسا؟ میں کہتا ہوں خدا تو پسلی کو حکم کرتا کہ تو باہر آ جا, پسلی خود باہر آ جاتا. جو خود جوڑنے والا اسے لینے کی کون سی ان کے لیے مسئلہ. لیکن خدا نے آدم کو سلایا, اور جب وہ سو گیا تو پھر خدا نے اس کے دوسرے حصے کو بنایا, ہوا کو بنایا, اور جیسے تیسے بنایا. وہ دینا کوئی مشورہ نہیں کیتا آدم نا, کیونکہ خدا کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ ناک بریک ہوئے کہ تھوڑا جا موٹا ہو. پوچھ رہا تھا یہ کان بڑے بڑے ہو یا چھوٹے چھوٹے ہو, کوئی مشورہ نہیں کیا. اس کی پسند اور ناپسند کا کوئی مشورہ نہیں کیا, اور خداوند نے اسے بنایا اور پھر اس کو جگایا اور اسے پیش کیا ہوا. اور جیسی تخلیق, جیسا خدا نے ہوا کو بنایا, آدم نے ویسا ہی اسے قبول کر لیا, اور وہ بہت خوش تھا. کبھی کبھی ہم اپنی جہالت میں ہم بہت سی باتیں ایسی کر جاتے ہیں جو خدا کو دکھ دینے والی باتیں. ہمارے منہ سے کیسے لفظ نکلتے ہیں, ہم اپنی بیویوں کے لیے اور بیوی اپنی شوہروں کے لیے, اور ان کے منہ پر انہیں رد کر دیتی, انہیں ریجیکٹ کر دیتی, لیکن نہیں جانتی کہ جو اپنے خاوند کو اور جو اپنی بیوی کو رد کرتا ہے وہ خدا کے فیصلے کو رد کرتا ہے. خدا نے جیسا فیصلہ, جیسی تخلیق آدم کے لیے کی, آدم نے اس کو قبول کیا اور کہا یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے اور یہ میرے گوشت میں سے گوشت ہے اور ہم ایک ہیں. آدم خوش تھا, آدم کا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا تھا جب اس نے اپنی مددگار کو دیکھا,
آپ نے ساتھی کو دیکھا تو اس کا دل شکر گزاری سے بھر گیا. ہم خدا کو موقع دیں, ہم خدا کو اپنی ازواجی زندگی کا فیصلے کرنے کا موقع دیں, ایسے گھر بنیں گے جن کے اوپر ہمیشہ خدا کا اسمان ہوگا. ایسے گھر, کیونکہ خدا ایسے گھر بناتا ہے. خدا کے فیصلے ہمیشہ بابرکت فیصلے ہوتے ہیں. اور خدا نے آدم کا فیصلہ کیا, اس سے مشورہ نہیں کیا. جب ہوا بن رہی تھی اس وقت آدم بےہوش تھا. جب ہوا مکمل تیار ہو گئی تب آدم کو وہ سونپی, اور آدم نے اس کو کیا کیا؟ قبول کیا. یاد رکھیں, اگر کوئی خدا کی تخلیق کو, خدا کے فیصلے کو رد کرتا یا اس کے لیے کوئی منفی باتیں کرتا ہے تو خدا کو رد کرتا ہے, اس کے فیصلے کو رد کرتا ہے. آج ہم دیکھیں گے زبور 128. زبور 128 اس کی پہلی آیت سے تلاوت کرنا چاہتا ہوں. کتاب مقدس میں لکھا ہے, مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے. تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا, تو مبارک اور سعادت مند ہوگا. تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاخت کی مانت ہوگی, اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانت. دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے. کتاب مقدس کی تلاوت کیے جانے پر خداوند کی برکت. مبارک ہے وہ شخص, یہ بائبل مقدس ایسے شخص کے لیے بات کرتی ہے. بائبل مقدس ایسے شخص کی بات کرتی ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہے, جس کے دل میں خدا کا ڈر ہے, جو خدا کی شریعت, خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. کتاب مقدس میں لکھا ہے وہ شخص مبارک ہے جو خدا سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا. میں سوچتا ہوں کہ جس کے پاس شکر گزار دل ہے, جو شخص خدا کو اپنی زندگی میں, اس کے کلام کو اپنی زندگی میں سکونت کرنے کا موقع دیتا ہے, روح القدس کی رہنمائی میں چلتا ہے, اسے رشتوں کی بھی پہچان ہے. اسے ہر ایک رشتے کی کیا قدر ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, یہ اسی شخص کو اس کا پتہ ہو سکتا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے, جس کے دل میں خدا کا خوف ہے. جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں, وہ کبھی رشتوں کی اس کو پتہ نہیں چل سکتا کہ رشتوں کی اہمیت کیا ہے. کلام میں لکھا ہے جو شخص خدا سے ڈرتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا, وہ طاقتور رہے گا, اس کی قوت, اس کی قوت خداوند سے ہوگی. وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا, اس کو کبھی شوگر, اس کو بلڈ پریشر, اس کو کبھی برین ہیمریج, کبھی بلڈ کینسر, وہ کبھی بیماریوں میں نہیں جائے گا. کیونکہ جو شخص خدا سے ڈرتا ہے, خدا اس کی چوکھٹوں پر, اس کے دروازوں پر سلامتی کے فرشتوں کے پہرے لگائے گا. ہاللیلویا. چوکھٹوں پر, ان کے دروازوں پر سلامتی کے فرشتوں کے پہرے لگائے گا, تاکہ بیماریاں, کمزوریاں, قرضے, مسائل, دشمنیاں ہمیشہ گھر سے باہر رہیں, گھر میں داخل ہوں. اگر ہمارے دل میں خدا کا خوف نہیں, اگر ہم خدا کے پاک کلام پر عمل نہیں کرتے, تو پھر ہم غیر محفوظ ہیں, پھر ہم محفوظ نہیں ہیں. پھر بیماریاں, قرضے, دشمنی, ہر ایک لعنت ہمارے گھر میں داخل ہو سکتی ہے, ہماری زندگی کا سکون خراب کر سکتی ہے, ہمارے ازدواجی رشتوں پر اٹیک کر سکتی ہے. ابلیس اور اس کی بدروحیں ہمارے ازدواج کو شکست دے سکتی ہے, ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر سکتی ہے, ہمارے بچوں کو نافرمان بنا سکتی ہے. تب
जब हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, हमारे दिल में उसका खौफ नहीं है, तब हम गैर महफूज हैं। मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद से डरता है, वो अपने हाथों की कमाई खाए। किताब मुकद्दस में लिखा है, अकाबा दे वांगर तेनू जोर, वो तेरी जवानी नु करदा नया, हमेशा तुझे ताकतवर रखे, सेहतमंद रखे, तुझे जवान रखेगा जब हमारी जिंदगी में खुदावंद का खौफ होगा। वो अपने हाथों की कमाई खाएगा, वो जिस बिजनेस को हाथ लगाएगा, वो जिस काम को हाथ लगाएगा, वो काम उसके लिए बरकत बन जाएगा। हालेलुया, बरकत बन जाएगा। ऐसा शख्स जो खुदावंद से, खुदा का खौफ जरूरी है। अगर खुदा का खौफ हमारे दिल में नहीं होगा, खुदा के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं होगा, हम खुदा के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा, हम खुदा से दूर रहेंगे, हम गैर महफूज हो जाएंगे। फिर हमारे घरों के अंदर लांछे, कर्जे, बीमारी, दुश्मनी, रोना और दांतों का पीसना, मियां बीवी के झगड़े, बच्चों के झगड़े। लेकिन जब खुदावंद का खौफ हमारे दिल में होगा, तो फिर हमारे घर के चारों तरफ जो सलामती होगी वो खुदा की तरफ से। फिर हमारे घरों में कर्जे नहीं, हम कर्जा लेने वाले नहीं, बल्कि कर्जा देने वाले होंगे। एक घर क्या, कई घर खुदा हमें देगा। हमारे बच्चों के बच्चों को खुदा कर देगा। खुदा का हाथ नस्ल दर नस्ल हमारे खानदानों पर होगा, जब हमारी जिंदगी में खुदावंद का खौफ होगा, जब हम उसको अपनी जिंदगी में काम करने का मौका देंगे। मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद से, और वो अपने हाथों की कमाई खाएगा। एक और उसके लिए बड़ी अच्छी बरकत, उसकी बीवी ऐसी होगी जैसे मेवादार ताक। मेवादार ताक कहते हैं अंगूर की बेल। आप एक कोने में घर में लगा दें और वो पूरे घर में फैलती है, पूरे घर में फैल जाती है अंगूर की बेल। इसी तरह अच्छी बीवी अपनी सारी घर के अंदर की जिम्मेदारियों को जानती है। अच्छी बीवी वो घर के तमाम घर के जिम्मेदारियों को ठीक वक्त पर पूरा करती है, और उसकी जिम्मेदारियां पूरे घर में फैली होती हैं। खामन के लिए जिम्मेदारी, बच्चों के लिए जिम्मेदारी, खामन के रिश्तेदारों के लिए जिम्मेदारी, ससुर के लिए जिम्मेदारी, सास के लिए जिम्मेदारी, तमाम जिम्मेदारियां वो पूरी करती है। उस शख्स की बीवी जो खुदावंद से, याद रखें, अगर आपके घर में आपके दोस्त आते हैं, अगर आपके घर में आपके अजीज रिश्तेदार आते हैं, अगर आपके घर में और बहुत सारे आपके मिलने वाले लोग आते हैं, तो इसका सारा क्रेडिट बीवी को जाता है। क्योंकि आपकी बीवी, खानदान के अंदर जो बीवी है, वो जो खुदा की तरफ से आपको मददगार मिला है, उसके दिल में खुदा का प्यार है। वो आपके रिश्तेदारों की इज्जत करती है, वो आपके मिलने वालों की इज्जत करती है। अगर वो इज्जत ना करे, अगर वो मेजबानी ना करे, तो आपके घर में कभी कोई ना आए। जब बीवी कहे जा फिर तेरे आए थे आपे पका दे आपे, तो वो आटे च हथ लपेट के बैठा की गल है, तेरे तो नौवां च भी आटा फसिया, कह रहा हथ दी बेबे आई कि जो मेरे आएंगे मैं पकावांगी ते तेरे आएंगे। जो बीवी खुदा की तरफ से मिलती है, वो तमाम रिश्तेदारों की खिदमत करती है। जब सास आती है, ससुर आता है, और अजीज आते हैं, दोस्त आते हैं, बरादरी के लोग आते हैं, और उसकी बीवी देखकर खुश होती है, और वो खुशी से उनकी खिदमत करती है। वो समाज में, माशरे में, कबीले में, कौम में, कलीसिया में अपने खावंद के सर को बुलंद करती है, इज्जत बनाती है। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मां, एक जिम्मेदार बीवी। याद रखें, जिम्मेदार बीवी सिर्फ उस शख्स को मिलती है
جو خداوند سے ڈرتا ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ ایک بیوی جو ہوتی ہے چاہے 10,000 15,000 کمائے، لیکن اگر اس کا شوہر لا کے جو پیسے کما کے اس کے ہاتھ پہ رکھتا ہے، یاد رکھے کہ وہ اس کی روح تک اتر جاتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو خود بہت کماتی ہے، یہ تو ڈاکٹر ہے، یہ تو انجینئر ہے، یہ تو مختلف ڈپارٹمنٹ میں جب بیٹیاں کام کرتی ہیں. لیکن ایک بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا خاوند جو کماتا ہے وہ برکت اس میں ہے. بیوی کے لیے وہ بہت خوش ہوتی ہے. اور میں اپنے بھائیوں کو بھی جو ان کی بیوی ہے ان سے بھی کہوں گا کہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ کریں، ایک دوسرے پر بھروسہ کریں. اپنے بیوی کو سمجھنا ہے کہ یہ بیوی کے ہاتھ خاوند کے ہی ہاتھ، یہ میری ہڈیوں میں سے گوشت میں سے گوشت، یہ میں ہی تو ہوں. کئی لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے، یہ سمجھنے والی بات ہے. گھر کی جو مینیجر ہے وہ عورت ہے، وہ بیوی ہے. ہم اسے موقع دیں کہ وہ اس گھر کو ایک خوبصورت گھر بنائے، اس کو مینیج کرے. اور کتنا اچھا گھر مینیج بیوی کر سکتی ہے، عورت کر سکتی ہے، شاید کوئی آدمی نہیں. کیونکہ آدمی کا کام باہر سے رزق کما کے بیوی کے پاس لانا، عورت کے پاس لانا. عورت کا کام اس کو مینیج کرنا، اور خاوند کا کام ہے رزق لانا، محنت کرنا. عورت پھر اس کو مینیج کرتی ہے. تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاکہ. میں بہت ایک بڑا خوبصورت واقعہ بائبل المقدس میں، مقدس اسحاق بہت دفعہ بتا چکا کہ جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ شکار میرے لیے لاؤ، مجھے میرے لیے کھانے کے لیے لاؤ، تاکہ میں خوش ہو کر تم کو برکت دوں. حالانکہ اس کی آنکھیں چندھیا چکی تھی، وہ بوڑھا ہو چکا تھا، شاید اس سے چلا بھی نہ جاتا ہو. چاہے وہ چلنے کے لیے کسی بیٹے کا سہارا لیتا، چلنے کے لیے لاٹھی کا سہارا لیتا، اتنا انتہائی بزرگی کی حالت میں. لیکن جب اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ کچھ کھانے کے لیے لاؤ تاکہ میں آپ کو خوش ہو کر برکت دوں، تو بچے چل پڑے، کوئی شکار مارنے، کوئی دوسری سٹرگل کرنے کے لیے کیسی اپنے باپ کو خوش کریے. وہ جانتی تھی کہ یہ بوڑھا شخص جب بولے گا، جو کچھ اس کے منہ سے نکلے گا ان بچوں کے لیے وہی کچھ ہو جائے گا. ان سب چیزوں کو اس کو تجربہ تھا. اس نے اگر چھوٹے کو یعقوب کو کھانا بنا کر دیا، وہ جانتی تھی وہ ایسے برکت نہیں لے گیا. اس نے اچھی بیوی ہونے کا ایک ثبوت دیا کہ وہ جانتی تھی کہ میرا خاوند کتنا نمک پسند کرتا ہے، کس طرح کا ذائقہ اس کے منہ کا. وہ کیونکہ اس نے خدمت کی ہوئی تھی پوری زندگی، اس نے ہاتھ سے بنا کر کھانا کھلایا ہوا تھا. وہ کھانا کھلا کر اپنے خاوند کے منہ کے ذائقے سے واقف تھی، اسی لیے یعقوب برکت لے گیا. ہاللیلویا. اس نے ایسا کھانا بنایا اپنے خاوند کے لیے، ایسا کھانا بنایا اپنے خاوند کے لیے کہ کھاتے ہی وہ خوش ہو گیا. اپنے خاوند کے منہ کے ذائقے کو جانتی تھی، وہ جانتی تھی میرے خاوند کے منہ کا ذائقہ. اور اس نے اپنے بیٹے کو برکت دلائی. اگر وہ اچھی خدمت کرنے والی خاتون نہ ہوتی تو یعقوب کو کبھی برکت ہوتی تھی، کیونکہ وہ ذائقے سے ہی اس نے خوش نہیں ہونا تھا. اور یعقوب برکت لے گیا. کھانا بنایا کس نے تھا؟ اس کی ماں نے. وہ اپنے خاوند کے لیے جانتی تھی کیونکہ اس نے پوری زندگی اس کی خدمت کی تھی. یہ اس شخص کا ذائقہ، یہ کیسے خوش ہوگا، کس طرح کا کھانا بنایا ہے. تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاکہ اچھی بیوی، تیری بیوی سے تیرے رشتہ داروں میں تیری عزت ہوگی.
تیری بیوی سے تیرے دوستوں میں تیری عزت ہوگی، تیری بیوی سے تیری کلیسیا میں تیری عزت ہوگی. تو جہاں جائے گا تیری بیوی ایک برکت بن کر تیری عزت کے ساتھ ذریعہ ہوگا. تیری بیوی تیری برکتوں کا ایک ذریعہ ہوگا. لوگ تیری بیوی کی تعریف، اس کے اچھے کاموں کی تعریف کریں گے، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند. تیری اولاد، میں ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کرنا، یہ سنے بہنیں، یہ بات بڑی خاص ہے. آدمی کا کام جس طرح میں نے بتایا محنت کرنا اور گھر کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنا، تو جو بیوی کا خاص کام ہے، خاص جو خدا کی طرف سے اس کی پہلی ذمہ داری، اگر ہم پہلی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو دوسری بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم پہلے امتحان میں فیل ہو گئے تو دوسرے میں بھی فیل ہو جائے. اور عورت کی، بیوی کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اچھی اولاد کی پرورش کر کے اپنے خاوند کو دے. یقین جانے ان کا بڑھاپا جوانی میں بدل جائے. جو بیوی اپنی اولاد کو اچھی پرورش کر کے انہیں سکھا یہ اضاحہ کی بیوی نے ان بچوں کو سکھایا ہوا تھا. چاہے یہ بوڑھا ہے، چاہے اس کی آنکھیں چدھیا گئی ہیں، چاہے اسے چلا جاتا یا نہیں، اس کے منہ سے جو نکلے گا وہ برکت آپ کو مل جائے گی. یہ کیسا بھی ہے؟ کیونکہ یہ خاندان کا بزرگ ہے، اس نے سکھایا تھا اپنے بچوں کو. تو بیویوں کا سب سے پہلا فرض، کیونکہ جب بچے نافرمان ہوتے ہیں، جب بچے خاندانوں میں لابی بناتے ہیں، جب بچے باپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، ماں کو اس کی پرورش کرنی ہے. جب ایک ایسی پرورش کرے کہ ان کو یاد رہے کہ جب ہمارا باپ ہمیں برکت دے گا تو آسمان کے دروازے کھل جائیں گے. تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی. اور ایک ان میں خوبی ہے کہ ان کے تیل سے بیماریوں سے شفا ملتی. کیسا درد ہو، زیتون کا تیل لگائے شفا ہو جاتی. ایسے بچے جن کی پرورش اچھی ہے، ایسے بچے جو ماں جس کی طرف خیال نہیں دیتی، وہ باپ لی بھی سر درد، ماں لی بھی سر درد، خاندان لی بھی سر درد، کمیونٹی لی سر درد، برادری لی سر درد، کلیسیا لی سر درد. ایسے بچے. لیکن کلام میں لکھا ہے میں تجھے ایسی اولاد دوں گا جیسے زیتون کے سیدھے. وہ تیرے لیے بھی برکت، تیرے قبیلے کے لیے برکت، تیرے عزیزوں کے لیے برکت، اپنی قوم کے لیے برکت، اپنی کلیسیا کے لیے برکت. اور ایسی برکت اس شخص کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے. مبارک ہے وہ شخص جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے. وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کرے گا، بیمار نہیں ہوگا، کبھی اس پر مصیبت نہیں آئے گی. میں ایک اسکالر کی کتاب پڑھ رہا تھا ازدواج پہ، تو وہ بڑا اچھا لفظ کہتا میں اپنی بیوی کو گھر کہتا ہوں. میں اپنی بیوی کو بیوی نہیں، گھر کہتا ہوں، کیونکہ میرے گھر کی خوبصورتی میری بیوی سے ہے. جب وہ گھر میں ہوتی ہے تو میرا گھر لگتا ہے، میرا گھر خوبصورت لگتا ہے. جب میری بیوی گھر پہ نہیں ہوتی تو میرا گھر نہیں لگتا. صرف ہم پاک روح کی گائیڈنس اور رہنمائی سے ان رشتوں اور ان کی اہمیت کو جان سکتے ہیں. مبارک ہے وہ شخص جو خداوند سے ڈرتا ہے. وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا اور اس کی بیوی اس کے گھر میں میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اور اس کی اولاد اس کے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند. ایسی برکت اس آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے. میں آج اپنی بیٹیوں کے لیے جو شادی شدہ ہے، اپنے بیٹوں بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے جو شادی شدہ ہے، جو چاہتی ہے ہمارا گھر ایسا ہو، جو آدمی چاہتا ہے میری بیوی
अगरचा किसी जगह वो अपनी जिंदगी में कमजोर है, लेकिन तेरा पाक लहू, तेरा पाक खून, खुदा का पाक रूह उन्हें मैनेज कर सकता है। अच्छी बीवी जैसे मेवादार पाक। अगरचा मेरे बच्चे किसी जगह उनकी परवरिश में कमी रह गई है, आज हम अपने बच्चों को तेरे लहू में छुपाते हैं। हालेलुया, तेरे लहू में, ताकि ये ऐसे हो जैसे जैतून के पौधे। कोई बीवी आ जाती है, मैं इस कलाम को अपनी जिंदगी में अप्लाई करती हूँ, दावत देती हूँ कि हमारी जिंदगी में ऐसा होना शुरू हो जाए, हमारा घर मुबारक घराना बन जाए, मेरे शोहर की इज्जत हो, मेरी इज्जत हो, मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो। आज उनके लिए खास दुआ की जाए, ताकि ये कलाम आपकी जिंदगियों में काम करे, ताकि आपके खानदान में काम करे। गुर्बत, बीमारियां, जहालत, हर तरह की लानतें खानदानों को छोड़ देंगे। तेरी बीवी तेरे घर में मेवादार ताक, तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मां, तेरे लिए बरकत ही, और ऐसी बरकत उस शख्स को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। जिसकी मान जान से नाजुक रखना बद से, जिसकी मान जान से नाजुक रखना बद से, यीशु की शहज़ादी है ये, रखना बद से, यीशु की शहज़ादी है ये, रखना बद से, रखना बद से। तू सर इसका मसीह सर तेरा, हर मन से जुदा ना रहना, कभी उनको जुदा ना करना, जिनको खुदा ने जोड़ा है, कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको। लेकिन जब रूह कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, कुव्वत पाओगे।